یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے. یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے. جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے. کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں. یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے ہیں؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیسائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کی، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم وہیں بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہو تب دل کو اطمینان ہے. تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ تو راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے.
انبیاء کو ایک اختیار دیا جاتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے ان کا اس دنیا سے نقل مکانی کا، تو وہ انہیں ایک اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو ابھی اور رہیں اور چاہے تو آپ برابر آپشن مکمل ہوا، آپ کی بات جس حد تک مطلوب تھی ہو چکی، اب آپ چاہیں تو رہیے مزید اور چاہیں تو واپس تشریف لے آئیے۔ اس وقت کی در حقیقت اسی کا جواب ہے اللہم فی الرفیق الاعلی۔ تو یہ رفیق جو ہے فتش لقلبک عن رفیق وتجول وحدک فی القفار کمسافر یبغی الدیار لکنہ فقد السبیل افم قلبک من مسیرک من دلیل فتش لقلبک عن رفیق۔ کوئی دوست، کوئی محبوب، کوئی سے وہ چاہے، جس سے محبت کرے، جس کے لیے ایثار کرے، جس کے لیے قربانی کرے، جس کے لیے جیے، جس کے لیے مرے، یہ در حقیقت فطرت انسانی کی پکار ہے۔ اسی کے لیے الفاظ مال ہوں گے آدرش نصب العین۔ جو انسان اللہ تک نہیں پہنچ پاتے وہ کوئی وطن کو اپنا آدرش بناتا ہے، نصب العین بناتا ہے، وطن کے لیے جیتا ہے، وطن کے لیے بڑھتا ہے۔ کوئی کسی نظریے کو، کسی تصور کو، ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے۔ کوئی تصور ہے، کوئی عزم ہے، لوگوں نے اشتراکیت کے لیے جانیں دی ہیں، لوگوں نے اپنے وطن پر جانوں کو قربان کیا ہے، لوگوں نے کسی اور شے کی عظمت کے لیے سب کچھ تجریا۔ یہ در حقیقت انسان کی فطرت کی وہ پکار ہے کہ کوئی محبوب، کوئی مطلوب، کوئی مقصود، کوئی نصب العین، کوئی عادت۔ یہ تین اگر سٹیجز آپ ذہن میں رہیں انسان کی نفسیات، ذہنی، فکری ارتقاء کہ سب سے پہلی منزل ہے میری ضروریات، مجھے کھانے کے لیے، مجھے پینے کو چاہیے، مجھے رہنے کو چاہیے، مجھے کسی کی حفاظت چاہیے، مجھے کسی کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، کوئی روزی رساں، کوئی مشکل کشا، کوئی پشت پناہ، کوئی حمایتی، یہ ہے سب سے پہلا۔ اس کے بعد دوسری سٹیج ہے ملکیت، جسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یوں تعبیر کیا گیا ہے علم انما الحیات دنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بین۔ اب یہ جو فخر کا مرحلہ آتا ہے، میں، میری جائیداد، میرے اموال، میری اولاد، تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ سارا معاملہ وہ ہے جس میں میری ملکیت، میرا ساز و سامان، میرا اختیار، یہ ملکیت، ملکیت، یہ دوسرا ملک۔ اور تیسرا ہے کوئی کوئی نصب العین، کوئی محبوب، کوئی مطلوب۔ بالکل اسی ترتیب سے یہ تین الفاظ آئے ہیں۔ اصل میں انسان کی عقل کی پختگی، یہ تو میں نے انسان کی نفسیاتی ارتقاء کے مراحل بیان کیا۔ عقل کیا؟ انسان پہچان لے کہ اگرچہ میری ضروریات زندگی بے شمار سلسلوں سے ہو کر آ رہے، سورج کی تمازت بھی ہے جس سے فصلیں پکی ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، پانی ہے کے بغیر کوئی سوال ہی نہیں، بارش نہ برسے تو فصل نہیں ہوگی، فصل کھانے کچھ ملے گا۔ یہ سارا سلسلہ اسباب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب ایک ہی چھلانگ میں پھر پہنچتی ہے مسبب الاسباب کہ یہ سارا سلسلہ اسباب ایک ہستی کی گرفت میں ہے۔ رب والدین کی ربوبیت کا تصور جو بالکل بچپن میں ہوتا ہے آغاز میں، اس سے ابھر کر پھر یہ تصور جب آتا ہے رب الناس، کل کائنات کا، بلکہ یہ کہ اب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سامنے لائیے الحمدللہ رب العالمین، اور ہر جگہ آپ نوٹ کریں گے قرآن حکیم میں کہ ہر جگہ یہ رب کا لفظ جو ہے یہ سب سے پہلے لایا گیا۔ سورہ بقرہ کی جو تیسرے رکوع کی پہلی آیت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے اس رب سے تمہیں پیدا، بلکہ پہلی آیات جو نازل ہوئی اقرا میں ربک الذی خلق، پڑھو نے اس رب کے نام سے پیدا کی، اس لیے کہ در حقیقت ربوبیت ہی کا تصور ذہن انسانی کے اندر سب سے پہلے آنے والا تصور ہے، بالکل عہد طفولیت میں اپنی احتیاج کا تصور، اپنی ضرورتوں کا تصور۔ لیکن یہ کہ اب ہے اس تمام سلسلہ اسباب کو تو سائنس نے کھنگالا، ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے سورج کی تمازت سے بخارات جاتے ہیں اور وہ بارش بنتے ہیں، پھر وہ زمین پر آتے ہیں، ہوائیں اٹھتی ہیں، کہاں سے کہاں بادلوں کو لے جاتے، پھر یہ کہ فصلیں جب ابھرتی ہیں تو پکتی ہیں سورج کی تمازت سے، یہ سب معلوم۔ لیکن جسے اس سے اگلی بات ہی معلوم ہو گئی کہ یہ پورا سلسلہ اسباب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ گویا اس نتیجے پر پہنچا کہ رب الناس اور رب العالمین وہی ہے الحمدللہ العالمین۔ اسی طرح یہ میری میز اور یہ میری کرسی اور یہ میرا کھلونا اور میرا مکان اور میرا سامان اور میرا ملک، میرا قبیلہ، میری قوم، میرا اختیار، میری حکومت، الیس لی ملک مصر، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کی عقل رسائی جو ہے اگر ہو جائے حقیقت تک تو ملک الناس، بادشاہ حقیقی، یہ جس کے پاس کوئی اختیار ہے وہ صرف ظاہری، یا تو ہم کہیں گے ظاہری، جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، بظاہر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ اس وقت گن لے کر میرے سامنے کھڑا ہے، نشانہ بھی لے لیا ہے، میری جان گویا کہ اس کے قبضے قدرت میں آ گئی ہے، ذرا انگلی کی حرکت جو ہے اس سے میری جان یہ لے لے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انسان جب کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا الحقیقت الا اللہ، لا الہ الا الحقیقت الا اللہ، تو معلوم ہوا اختیار مطلق تو اللہ، تمام جمع ہو جائیں تب بھی اختیار ان اسباب میں اس کا نہیں ہے کہ نتیجہ ضرور نکال الا باللہ، مگر اللہ کا اگر اذن ہو تو نتیجہ نکال، اللہ کا اذن نہیں
نہیں ہے تو نتیجہ نہیں. اس لیے کہ بادشاہ حقیقی صرف اللہ، مختار حقیقی صرف اللہ، مختار مطلق صرف اللہ. اسی تصور سے در حقیقت وہ جو ہمارے ہاں الحمدللہ آج تو بہت سے لوگ یہاں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو قرارداد مقاصد کو ہو قرار. الطاف گوہر صاحب جو مضمون شائع ہو رہا ہے مسلم میں سلسلے وار، اس کی پہلی قسم میں انہوں نے قرارداد مقاصد کو ایک ہو قرار دیا، ایک فراڈ. لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے بڑے عظیم واقعات سے ایک واقعہ کہ اس 20ویں صدی کے نصف کے قریب ایک پوری قوم 10 کروڑ کے اس وقت بھی ہم تھے. پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا، اس وقت بھی ہماری آبادی 10 کروڑ سے متجاوز تھی. اگرچہ آج اتنے عرصے کے بعد صرف یہ نصف حصہ جو ہے بلکہ نصف کم تر حصہ بھی 10 کروڑ سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس وقت بھی پورا پاکستان 10 کروڑ سے زائد آبادی پر. اتنی بڑی ایک قوم نے اس بات کا اقرار کیا کہ بادشاہ حقیقی اللہ، ملک شہنشاہ الملک القدوس صرف اللہ، اور جو بھی اختیار ہمارے پاس ہے وہ ڈیلیگیٹڈ، وہ اس کا عطا کردہ ہے، ہمارا ذاتی نہیں ہے. اور ہم اختیار استعمال کرنے کے مجاز ہیں صرف اسی کی طے کردہ حدود کے اندر. کسی قوم کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو اس کی گویا کہ یوں سمجھیے کہ اجتماعی زبان، اس زبان سے ان الفاظ کا نکلنا، یہ وہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. اور وہی ہے در حقیقت یہ دوسرا تصور کہ جو یہاں دیا گیا وہ رب الناس بھی ہے اور ملک الناس. اسی لفظ کے حوالے سے ہمارے دین کا وہ تصور مستحکم ہوتا کہ یہ مذہب نہیں دین ہے، اس میں علیحدہ نہیں ہے معاملہ حکومت کا اور سیاست کا اور نظام کا. یہ صرف عبادات اور پوجا پاٹ کا اور صرف چند رسومات کا ہوا نہیں ہے کہ عقائد اور رسومات ہوں، بلکہ یہ کہ اس کا ایک سیاسی نظام، اسی سیاسی نظام کے لیے عنوان خلافت. انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت ہی ہے. انسان کے لیے امانت ہے، ملکیت نہیں ہے. اور میں نے ان دونوں الفاظ کو جوڑ دیا تھا لغوی بحث، ملکیت اور ملکیت، حاکمیت اور ملکیت، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. مادہ ایک مالک یوم دین بھی ہے، ملک یوم دین بھی ہے. تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی مالک حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاکم حقیقی ہے. ملک وہ لوگوں کا بادشاہ، مالک حقیقی بھی ملک حقیقی. یعنی انسانوں کے لیے حاکمیت نہیں خلافت ہے، انسان کے لیے ملکیت نہیں امانت. امانت چند روزہ دماغ در حقیقت مالک احداث. یہ دوسری بات ہے کہ ہم ملکیت کے اس فریب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ جو ہلدی کی گانٹھ مل گئی ہے اور اسے لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ پنساری بن گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میری شے اور میری ملکیت اور میری جائیداد، میرا مکان اور میرا محل اور میری یہ اور میری وہ. یہ سوائے ایک فریب کے ای امانت چند روزہ دماغ در حقیقت مالک ہر شے دا. اور سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باختان. یہ دوسرا لفظ ہوا مجاز. اب ہے وہ لفظ جس پر تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں سورہ اخلاص کے درس میں. الہ ناس، مطلوب حقیقی وہی، معبود حق، محبوب حق وہی، مقصود اصلی وہی، لا مقصود الا لا محبوب الا. جینا ہے تو اس کے لیے، مرنا ہے تو اس کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ العالمین. جیسے کہ انسان حقیقت میں وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے جس کا کوئی نسب العین ہے، جس کا کوئی آدرش ہے، جس کا زندگی میں کوئی مقصد، جو محض زندگی کے لیے جینے کے لیے نہیں جی رہا بلکہ کسی مقصد کے لیے، نسب العین کے لیے جی رہا. اور وہ نسب العین وہ حقیقت میں جب انسان کی عقل اگر وہ پختگی کو پہنچ گئی ہو تو وہ پہچان لے گا کہ مطلوب حقیقی، محبوب حقیقی سوائے اللہ، یہ ہے آخر منزل انسانی فکر کے لیے. لہذا یہاں اس ترتیب سے لائے قل اعوذ برب ناس. علامہ اقبال نے اسی فکر کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے. یزداں بمنداور ہمت مردانہ. یہ کیا اصل میں الفاظ سے ہے کہ جس سے ذرا آدمی چونک بھی جاتا ہے. بات کیا کہی جا رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کمن ہے وہ استعمال کی جاتی تھی فصیل کے اوپر چڑھنے کی. انسان پہلے اپنے زور بازو سے کمن کو پھینکتا تھا اوپر. جتنی اونچائی پر جا کر وہ کمن اٹک جائے گی اتنا ہی انسان اب اس کے سہارے سے جاگتا ہے. اگر 20 فٹ تک ہے تو آپ فٹ تک ہی جا سکتے ہیں، آگے تو جا سکتے. اگر آپ 40 فٹ تک پہنچا لی ہے تو آپ 40 فٹ تک پہنچ. تو پہلے کمند پھینکیے بلند اور اس کے بعد آپ اس بلندی تک خود پہنچیں گے. یہ جو سورہ حج فرمایا گیا ضعف الطالب والمطلوب. اگر مطلوب گھٹیا ہے تو طالب بھی گھٹیا ہی رہے گا. آپ پست ہے تو انسانی شخصیت پست رہے. نسب العین جو ہے وہ بہت نیچے ہے، لو ہے، تو انسانی شخصیت بھی بہت نیچے سطح پر رہے گی. آدرش بلند ہے، نسب العین بلند ہے، آپ کا مقصود و مطلوب بلند ہے، تو اب آپ کی اپنی شخصیت کو ترفع حاصل ہوگا اس کے حوالے سے. اسی کو کہا گیا ضعف الطالب والمطلوب. اگر مطلوب کمزور ہے تو طالب کمزور، مطلوب پست ہے تو طالب پست. کسی نے وقت کو بنایا، کسی نے قوم کو بنایا، کسی نے اولاد کو بنایا. کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف اولاد کے لیے اپنی توانائیاں انویسٹ کر دیتے ہیں صرف اولاد. ان کا مقصود و مطلوب اولاد کسی وقت. کوئی بلند نسب العین. کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا
پھرتا ہوں، اپنی ہی حریم ذات کے گرد طواف کرتا رہتا ہے انسان، اپنی ہی خود غرضیاں اور اپنے ہی مفادات اور اپنے ہی لیے کوئی شہرت، اپنے ہی لیے کوئی وجاہت، یہی ان کا مطلوب و مقصود بن جاتا ہے۔ بہرحال پست نصب العین ہوگا، آپ کی اپنی شخصیت بھی پست رہے گی، آپ بلند نصب العین ہوگا، آپ کی اپنی شخصیت کو ترفع حاصل ہوگا۔ تو در حقیقت عقل کی پختگی کیا ہے؟ پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اپنی بات کو۔ ایک ہے انسان کا ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء، ابتدائی تصور احتیاجات اور ضرورت، اس کے بعد تصور ملکیت، ملکیت، اختیار، اور اس سے اوپر مقصود، مطلوب، اور یہ فکر کی پختگی، انسان جو رسائی ہونی چاہیے حقیقت کبریٰ تک، اس کا مظہر کیا ہے؟ وہی ایک ذات، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، وہی ہے رب، وہی ہے ملک اور یہ ہے الہ۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ یہ تو ہوا متعاذ بہی، اب متعاذ من۔ ایک بات اور کرا دوں، یہ جو سورہ ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس، ان میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ سورہ اخلاص بھی اس کی عظمت کا اصل راز پہلی دو آیات، بقیہ دو آیات میں جو مضامین آئے ہیں وہ آپ کو قرآن مجید میں تکرار سکتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد لم یتخذ ولدا، یہاں سورہ بنی اسرائیل جائے، اس کی کوئی اولاد نہ، وہ جنا گیا نہ اس نے جنا، یہ مضمون قرآن مجید میں بتکرار تو یاد آیا۔ لم یکن لہ کفوا احد لیس کمثلہ شیء، اس کی سی مثال کوئی اور شے ہے ہی نہیں۔ وہی بات باقی ہے کہ بار بار جو آتا ہے قرآن مجید میں، جہاں سے کہ ہم توحید فی الصفات کو عقد کرتے ہیں، وہ وہی مضمون ہے، لم یکن لہ کفوا احد۔ البتہ ابتدائی دو آیات جو ہے قل هو اللہ احد، اس لیے کہ یہ لفظ ایک صفت کے طور پر قرآن مجید میں ویسے بھی عربی زبان میں اس کا استعمال ہے ہی نہیں۔ آپ اس کا استعمال ہوتا ہے نفی میں، کوئی گھر کوئی بھی نہیں، لا یکفو فی حکم ہی احد، اللہ اپنے حکم میں، اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا، صرف نفی کے لیے۔ مثبت طور پر ایک صفت کے طور پر یہ عربی زبان میں مستعمل نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ خود قرآن حکیم میں بھی صرف اسی مقام پر آیا ہے، قل هو اللہ احد، اور اللہ الصمد، یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ الصمد کا لفظ تو قرآن مجید میں آیا ہی صرف ایک۔ ان دونوں میں اصل عظمت کا راز یہاں ہے سورہ اخلاص کا، اور وہ میں تفصیل سے سورہ اخلاص کا، اس طرح سورہ فلق پہلی دو آیتیں ہی ہیں اصل میں اس کی عظمت والی، باقی بقیہ تینوں آیتیں من شر ما خلق کی شرح ہے، اس لیے کہ اور جو بھی کچھ ہے، کوئی حق کرنے والا ہے، کوئی رات کی تاریکی کے اندر نقصان پہنچانے والا ہے، کوئی کسی اور اعتبار سے نقصان پہنچانے والا ہے، من شر ما خلق، ما پوری ہو چکی، بقیہ تینوں آیات کے اندر اس کی شرح ہے، من شر نفاثات، من شر غاسق ومن شر حاسد۔ اصل میں تو قل اعوذ برب الفلق، اور اس لفظ فرق کے حوالے سے پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آج تک سائنس جہاں پہنچی ہے، دی بگ بینگ، یہ فلق کے لفظ کے اندر وہ پورا تصور، ایک دھماکہ۔ اب تک یہ تصور رہا ہے، نیوٹونین جو فزکس تھی اس کا تو تصور یہ تھا کہ یہ کائنات شاید ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ چلتی جائے گی، لیکن یہ کہ آج تقریباً اجماع ہے، موسٹ ریسنٹ جو اس وقت موقع ہے وہ تو یہ ہے کہ نہیں، ایک وقت میں ایک دھماکے کی صورت، وہ دھماکہ لفظ ہے، دی بگ بینگ۔ واقعہ یہ ہے کہ فلق کا مطلب یہ پھٹ، کسی شے کا پھٹ، ایکسپلوژن، اس ایکسپلوژن کے نتیجے میں وہ شے وجود میں آئی جس کا ماس زیرو تھا، لیکن جس میں انرجی انفائنائٹ، بے پناہ انرجی کا پیک کہ یہ انرجی پیک، لیکن ماس پھر اسی کی ایکسپینشن شروع ہوئی ہے، کول ڈاؤن کرنا شروع کیا ہے، اور وہ سارے نظریات ہیں آج کے، جو اگرچہ کہا تو جائے گا کہ ابھی یہ نظریہ ہے بگ بینگ تھیوری، لیکن اس وقت تک دنیا طبیعیات کے اندر اسے تقریباً ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ کی حیثیت حاصل، اس لیے کہ اس کے جو تقاضے تھے ان کو مختلف طریقوں سے ویریفائی کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ان میں جو قرب، فلق، بینگ اور اسی کا ظہور ہے، یہ کل کائنات، کل یونیورس، دی ایکسپینڈ یونیورس، ابھی یہ پھیل رہی، اور اسی میں اگلا مرحلہ یہ بھی آ گیا ہے کہ جیسے یہ پھیل رہی ہے ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ سکڑنی شروع ہو جائے گی، اور بلیک ہول کا جو کانسیپٹ ہے، نہ معلوم کتنی گلیکسیز اس طریقے سے ختم ہو چکی ہیں کہ وہ پہلے پھیلتی رہی، پھر سکڑنا شروع کیا، اور پھر ایک زیرو ہو کر بلیک ہول کی شکل اختیار، بڑے سٹار جو ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑے حجم میں، اور زیرو ہو کر پھر وہ بلیک ہول کی شکل اختیار۔ اسی طریقے سے یہ بات آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے بگ بینگ سے یہ شروع ہوئی تھی، زیرو ماس لیکن انرجی بے پناہ، اسی طریقے سے یہ بساط لپیٹی بھی جا سکتی ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ قدر خوبصورت ہیں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم اس آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹ لیں گے جیسے کہ تم کتابوں کے وہ جو سکرولز ہوتے تھے کسی زمانے میں تومار، انہیں لپیٹ لیا جاتا۔ چنانچہ یہی تصور ہے کہ یہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے ایک اسپائرل کی فارم، جیسے کہ بڑھتا جا رہا ہے دائرہ، پھر جب واپسی ہوگی یہی اسپائرل جو ہے موومنٹ ریورس ڈائریکشن میں ہوگی، اور جہاں ایک زیرو سے شروع ہوئی تھی بات اسی زیرو تک ہی پہنچ، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ سورہ فلق بھی ابتدائی دو آیات اہم، پھر ما خلق شرح ہے، من شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات العقد ومن شر حاسد
اسی طرح نوٹ کر لیجئے سورۃ الناس کے اندر بھی جو اصل حکمت پنہا ہے وہ انہی 3 آیات قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. خوبصورتی دیکھیے ان دونوں صورتوں میں لفظ اللہ نہیں آیا. لفظ اللہ سورہ اخلاص میں آ چکا قل هو اللہ احد، اور سورہ اخلاص کے ساتھ یہ دونوں صورتیں معوذتین جو ہیں یہ جڑی ہوئی. یہاں لفظ اللہ نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کی 3 نسبتیں اور اس میں انسان کا ذہنی اور فکری ارتقاء، اس کی نفسیاتی پختگی، اور پھر عقی ایک ہی چھلانگ، ایک ہی زقن میں یہ مرحلہ طے ہو جائے. سلسلہ اسباب مسبب کے ہاتھ میں ہے تو رب صرف اللہ. یہ ملکیت، یہ مالکیت، یہ بادشاہت سب خراب ہے، دھوکہ ہے. ملک حقی صرف اللہ. اور سارے آدر، سارے نسب العین، سارے مطلوب، سارے مقصود، سارے محبوب فانی ہیں. بس ان میں سے کسی میں نگاہ الجھ گئی تو پھر ضعف الطالب والمطلوب کی شکل بن جائے گی. ایک زقن لگاؤ یزدان بکمن داور، اپنی کمند فکر کو پھینکو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جا کر وہ منسلک ہو جائے. اب وہ اس اپنی کمند کے ذریعے سے پہنچو ذرا اللہ تعالیٰ کی ذات چھو. منزل ماں کبریا، کوئی درمیانی شے نہیں. یہ تمام حقیر مقاصد، دولت، شہرت، وجاہت، دنیاوی اختیار، بادشاہت، جیسے کہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہو، جیسے کوئی کھیل چند دن ایک مداری کھیل کھاتا ہے، اس کے بعد چلتا بتا ہے، پھر کوئی اور مداری آ جاتا، شراب دھو، یہ سب کے سب یہ ایک ٹرانزٹری چیزیں ہیں. یہ سب فنا کے گھاٹ اتر جانے والی. ایک ہستی ہے جس کو فرمایا گیا الحی القیوم، وہی ہے معبود برحق، وہی ہے محبوب اصلی، وہی ہے مطلوب حقیقی، وہی ہے مقصود. جیو اس کے لیے، مرو اس کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ العالمین. اب تعاذ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں سورۃ الفلق کے مقابلے میں یہاں یہ کنٹراسٹ، وہاں تعاذ میں ہی صرف ایک آیت قل اعوذ برب الفلق. مستعان ہو 4 شر تکرار ساتھ آیا، من شر خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات عقد ومن شر حاسد. یہاں پر اب شر کا لفظ صرف ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. 3 آیات تعاذ بہی پر مشتمل، اور شر سے کہ پناہ طلب کی جا رہی ہے من شر الوسواس الخناس. اب اس پر تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے. وسواس سے اتنی پس آواز میں کسی سے کچھ کہنا کہ مفہوم تو وہ سمجھ لے، الفاظ یہ ہے وسوسے کا اصل مفہوم. الفاظ سنائی نہ دے، مفہوم منتقل. یہی جس طرح لفظ وحی، اسی لیے لیوحون، یہ شیاطین جن و انس کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ شیاطین جن و انس جو ہے ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے. تو لفظ وحی اور وسوسے میں بہت قرب. وحی بھی ہے الاعلام بالسر والخفاء، بڑے خفیہ انداز میں خاموشی سے کوئی بات ہی کے دل میں منتقل کر دینا، دل میں اتارنا، کوئی بات بتا دینا، سمجھا. یہ وحی اسی لیے آنکھ سے اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے بھی لفظ وحی ہے، عربی ادب کے اندر استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے وسوسہ، کسی کے اندر کوئی خیال، کوئی جذبہ منتقل کر دینا بغیر کہ کوئی بات سننے میں آئے. کوئی کلام جو ہے وہ سماعت کے مرحلے سے گزرے، اس کے بغیر کوئی چیز، کوئی خیال، کوئی جذبہ کسی کے اندر پیدا ہو جائے، ابھر جائے، مشتعل ہو جائے. وسواس کے بارے میں علامہ زمخشری نے جو بحث کی ہے اسی کو تقریباً تمام مفسرین نے قبول کیا ہے کہ وسوسہ اور وسواس بھی اس سے جو مصدر بنے گا وہ وسواس ہے، واو کے زیر. جیسے کہ زلزال یہ مصدر ہے، زلزلہ اور زلزال یہ ہم معنی ہے، زلزال ہے جو مصدر. اسی طریقے سے وسوسہ اور وسواس ہم معنی ہے، اسم ہے، البتہ اسے مصدر جو ہے وہ وسواس. یہ لفظ کیوں آیا یہاں؟ ایک تو یہ کہ بطور اسم جب اس کو لایا گیا، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ
اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارا یہ سلسلے وار درس آج پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اس تقریب کے ہدیے کے طور پر جو کتابچہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں اس مسلسل درس کی مختصر سی تاریخ بھی درج ہے۔ اگرچہ سلسلے وار درس کا آغاز تو مسجد خضرا سمن آباد سے ہو گیا تھا جون 1968 میں، اس اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ 23 برس ہو گئے اور 23 برس میں اس سلسلے وار درس کی تکمیل ہوئی، لیکن اس میں چونکہ کچھ ڈپلیکیشن ہوئی، سن 74 میں ہمارا وہ درس مسجد خضرا سمن آباد سے مسجد شہداء مال روڈ پر منتقل ہوا، تو وہاں پر بھی میں نے جہاں اس منتخب نصاب کا بھی دوبارہ درس دیا جو مطالعہ قرآن حکیم اور دعوت رجوع القرآن کی اس تحریک کے لیے بمنزلہ اساس ہے، اور پھر سلسلے وار درس کا آغاز بھی ابتدا سے دوبارہ کیا۔ اس پہلو سے یہ 17.5 برس کی داستان ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ درس جو اب تکمیل کو پہنچ رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو سن 74 میں مسجد شہداء مال روڈ سے شروع ہوا تھا۔ قرآن حکیم کی صورتوں کا آخری جوڑا جس میں جوڑے ہونے کی نسبت بہت ہی نمایاں ہے اور جن کے لیے ایک نام ہے المعوذتان، ان میں سے ایک صورت کا ہم مطالعہ پچھلے ہفتے کر چکے ہیں، لیکن میں نے اس وقت تلاوت ان دونوں صورتوں کی ہے، اس لیے کہ جو حضرات گزشتہ ہفتے درس میں موجود نہیں تھے، ایک تو یہ کہ ان کے سامنے ان معوذتان کی جو دونوں کی مشترک خصوصیات ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اور کچھ تمہیدی باتیں کہ جو میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ درس کے ضمن میں، ان کا بھی اجمالی اعادہ کر دیا جائے تاکہ وہ حضرات جو گزشتہ درس میں شریک نہیں تھے ان کے علم میں بھی وہ چند بنیادی اور تمہیدی باتیں آ جائیں۔ سب سے پہلے لغوی بحث ہے عاذ یعوذ، کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں آنا، کسی سے پناہ طلب کرنا۔ یہ مادہ جو ہے مختلف ابواب سے قرآن حکیم میں بھی آیا ہے اور ویسے بھی عام استعمال میں بھی اس کے مصدر مختلف ابواب سے آتے ہیں۔ عاذ یعوذ ثلاثی مجرد سے اس کے معنی ہے خود پناہ طلب کرنا، خود حفاظت چاہنا، خود کسی کی پناہ میں آنا۔ یہی مفہوم ہوگا باب تفاعل سے، تعوذ یتعوذ، اسی سے ہمارے ہاں مستعمل ہے لفظ تعوذ کے بعد انہوں نے یہ فرمایا، تعوذ کے بعد تلاوت کی۔ یہی مفہوم ہے باب استفعال سے، استعاذہ، جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، استعاذہ، اس کا مفہوم بھی ہوگا کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی پناہ طلب کرنا خود اپنے لیے، لیکن باب افعال سے اور باب تفعیل سے اس کا متعدی مفہوم بنتا ہے۔ اعاذ یعیذ، کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا یا کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ سلام علیہما، ان دونوں کا ان کا قول نقل ہوا ہے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کسی کو پناہ میں دینا۔ اسی سے باب تفعیل میں تعویذ کا لفظ بنا ہے جو ہمارے ہاں عام بول چال میں مستعمل ہے، تعویذ۔ تعویذ کے معنی بھی ہوں گے کسی کی پناہ میں دینا یا کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا۔ اسی سے یہ اس میں فاعل ہے المعوذتان، دو پناہ طلب کرنے والی صورتیں یا دو وہ صورتیں جو کسی کو کسی کی پناہ میں دیتی ہیں، انسانوں کو اللہ کی پناہ میں دینے والی ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے مابین نسبت زوجیت ہے، جوڑے جوڑوں کی شکل میں ہے، اکثر و بیشتر صورتیں قرآن حکیم کی، اس کی نمایاں ترین مثال یہی ہے۔ بلکہ یہ کہ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دیباچے کے طور پر ہے، مقدمے کے طور پر ہے، خود اپنی جگہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اسے خود کہا گیا ہے والقرآن العظیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور حضور نے فرمایا کہ سبع مثانی بھی یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور قرآن عظیم ہے اپنی جگہ، مکمل قرآن۔ اس کے بعد جو 2 صورتیں آتی ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان کو بھی حضور نے ایک نام دیا ہے لیکن وہ زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے، الزہراوان، الزہراوین، 2 نہایت تابناک اور نہایت روشن صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ بلکہ ان کے لیے یہ آتا ہے کہ یہ میدان حشر میں غیایتان یا غمامتان کی شکل میں ظاہر ہوں گی، 2 ایسی بدلیوں کی شکل میں، یا 2 جیسے پرندوں کے جھنڈ جیسے ہوتے ہیں جن سے سایہ ہو جاتا ہے، تو حشر میں ان کا ظہور ہوگا اس صورت میں۔
اور جن لوگوں کو ان صورتوں سے محبت تھی اور جو تعلق خاطر رکھتے تھے ان کے ساتھ، ان پر وہ سایہ کریں گی میدان حشر۔ تو ابتدا میں بھی الزہراوین اور اختتام پر المعوذتین۔ باقی یہ کہ جوڑے ہونے کی نسبت قرآن حکیم میں بعض مقامات پر بہت نمایاں ہے، بعض مقامات پر قدر خفی ہے، یہاں پر وہ نسبت بہت نمایاں ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک ہی مضمون ہے، صاف نظر آ رہا ہے، تعوذ، تعویذ۔ پھر یہ کہ اس کو جو تقسیم کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی الٹپ تقسیم نہیں ہے بلکہ بڑی حکیمانہ تقسیم۔ یہ ایک مضمون کو مکمل کرنا ہے دو حصوں میں، اور صحیح تر تمثیل ہوگی کہ یہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں۔ انسان پر کچھ آفات وہ ہیں جو خارج سے اس پر وارد ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے پناہ طلب کرنے کی تلقین ہے سورۃ الفلق میں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر